بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر معین۔ 13 سے لے کر 19 تک اس کی تمیز مفرد منصوب آئے گی۔ اور 13 سے لے کر 19 تک تا لانے اور نہ لانے کا قانون وہی ہے جو پہلے سے لے کر 10 تک ہم نے بیان کیا۔ 1 اور 2 میں مطابقت اور 13 سے لے کر 19 تک غیر مطابقت، الٹا ہے، مذکر کے لیے مؤنث، مؤنث کے لیے مذکر، وہ قانون چلے گا۔ 13 سے لے کر 19 تک تا لانے اور نہ لانے کے سلسلے میں جو قانون پہلے پڑھا وہی والا قانون اب بھی جاری ہوگا۔ اس کو مثال آئے قرآنی سے ملاحظہ فرمائیں۔ عندی ثلاثۃ عشر رجلان وعندی 13 امرأتان۔ دیکھیے، رجلان اور عشر دونوں مذکر ہیں اور دونوں بغیر تا کے ہیں، ہے کہ نہیں؟ عشرہ بھی بغیر تا کے، رجلان، اس لیے کہ عشرہ تو مطابقت ہوتا ہے۔ عشرہ کے پہلے والے جز جو ہے نا، اس میں عدم مطابقت۔ ثلاثۃ یہ جو ہے تا کے ساتھ آیا ہے، دیکھا آپ نے، اور رجلان جو ہے بغیر تا کے ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیونکہ 13 کا عدد آ گیا، 13 سے لے کر 19 تک یہ چلے گا، الٹا ہے نہیں۔ اب جو ہے دوسری مثال میں وَثَلَاثَ امرأتان، ثلاثہ مذکر ہے، امرأتان جو مؤنث ہے، اور امرأتان کے سے پہلے عشرہ جو ہے وہ بھی مطابق ہے، کیونکہ عشرہ تو مطابقت کرتا ہے، پہلے جز میں جو ہے عدم مطابقت ہوا کرتی ہے۔ دیکھا عبارت دیکھیں، وَلِثَلَاثَةٍ وَتِسْعَةٍ، اذا کانا سے پڑھنا ہے، یہ تو پڑھ لیا تھا نا، یہ پڑھ لیا ہم نے۔ اچھا، یہ نہیں پڑھا، عبارت نہیں پڑھی، یعنی عبارت پڑھنا ہے نہیں۔ وَإِذَا كَانَ مَعَ غَيْرِ أَحَدٍ وَإِحْدَى، اور جب عشرہ آ جائے احد اور احدیٰ کے غیر کے ساتھ، یعنی کیا؟ ثلاثہ کے ساتھ، کیونکہ احد اور اثنین کا تو ایک ہی قانون ہے نا، اس لیے اس کو چھوڑ کر کے 3 سے لے کر 9 تک کی بات کریں۔ وَإِذَا كَانَ مَعَ غَيْرِ أَحَدٍ وَإِحْدَى، اور جب عشرہ ہو جائے احد اور احدیٰ کے غیر کے ساتھ، غیر سے مراد کیا ہے؟ وہ ثلاثۃ الی تسعۃ، غیر سے مراد جو ہے 3 سے لے کر 9 تک ہے، عشرہ کو ملائے بھی ساتھ ساتھ۔ کانا کا فاعل کیا ہے؟ اسم کیا ہے؟ عشرہ ہے، عشرہ آ جائے غیر احد کے ساتھ، یعنی 3 سے لے کر 9 تک عشرہ آ جائے، یعنی ہو جائے گا 13 سے لے کر 19 تک۔ ما معہما فعلتا من التذکیر فی التذکیر والتانیث فی المؤنث، کہتے ہیں کہ اس عشرہ کے ساتھ جو 3 سے لے کر 9 تک آ جائے تو اس میں وہ حکم ہے، معنی وہ حکم ہے کہ جو آپ نے ان دونوں کے ساتھ رکھا تھا، یعنی ان دونوں کے ساتھ، یعنی ایک احد اور احدیٰ کے ساتھ رکھا تھا، وہی قانون معہما، یعنی احد اور احدیٰ کے ساتھ جو حکم تھا وہ کیا ہے؟ مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث تھا نا، وہ والا حکم
فعلتا، اسی حکم کو آپ انجام دیں گے. یعنی کیا؟ مذکر کے لیے مذکر، مؤنث کے لیے مؤنث. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ من التذکیر فی التذکیر، یعنی مذکر کے لیے مذکر اور تانیث سے فی المؤنث، مؤنث میں مؤنث لے کر آئیں گے. 3 سے لے کر 13 تک بھی یہ قانون جاری کریں گے عشرہ کے اندر. فَافْعَلْ أَيْضًا مَعَهُ قَصْدًا، آپ اس کے ساتھ، اس عشرہ کے ساتھ، اس قصد کے ساتھ اس کام کو انجام دیں گے. هذا جواب الشرط المقدر فی کلامہ الذی ابرزتہ. یہاں پر یہ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتے کہ متن مصنف کے اندر اذا کانا نہیں تھا. متن مصنف شارح نے جو ہے اس کو اضافہ کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ فافعل جو ہے اس کا فا جزائیہ کیوں آیا ہے؟ کہتے ہیں متن مصنف کے لحاظ سے فا جزائیہ کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہم نے بتایا کہ یہاں پر ایک اضافہ تقدیری ہے، اس کے لیے فا جزائیہ آیا ہے. ہاں کہتے ہیں ہاذا، یہ فافعل جو ہے نا، یہ فا جواب الشرط، جواب شرط کہ المقدر ہے، وہ شرط جو مقدر ہے، یعنی اذا کانا مقدر میں ہے، جو مصنف نے ذکر نہیں کیا، شارح نے ذکر کیا. فی کلام میں ہی، مصنف کے کلام میں مقدر میں. الذی ابرزتہ، وہ کلام مصنف کہ جو تقدیر میں جس کو ہم نے ظاہر کیا ہے، مصنف نے ظاہر نہیں کیا تھا. یعنی ملا جلال نے ظاہر کیا ہے، اور ابن مالک نے ظاہر نہیں کیا تھا. یہاں وَلِثَلَاثَةٍ وَتِسْعَةٍ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ رُكِّبَ مَعَ عَشْرٍ مَا قُدِّمَ. 3 اور 9 اور ان کے درمیان کی عدد جتنے ہیں، یعنی 3 سے لے کر 19 تک. ان رکب، اگر مرکب کیا ہے 3 سے 9 تک، مع عشر کے ساتھ، تو ما قدمہ، وہ احکام چلیں گے جو پہلے مقدم ہو چکے ہیں. وہ کیا ہے؟ من ثبوت الطاء فی التذکیر، کہ تا ثابت ہوگا مذکر میں، اور سقوطها فی التانیث، اور تا ساقط ہوگا مؤنث میں. نہ ہو ہندی 13 رجلا مذکر، 3 مؤنث، اور 13 امرأة مؤنث، 3 مذکر. لیکن یہ دونوں جز مبنی بر فتح ہے، یہ پہلے گزر چکا ہے، اور اس کی وجہ بھی گزر چکی ہے. واو کا معنی تضمنی ہے، اور 3 درمیان میں ہوتا ہے، اس لیے مبنی بر فتح لے کر آگے اخف حرکات کی وجہ سے. یہ سب گزر چکا ہے پہلے. اب آگے دیکھیں. وَأَوْلِ عَشَرَةً بِالطَّاءِ اثْنَتَا كَذَلِكَ وَعَشْرًا بِغَيْرِ طَاءٍ اثْنَا كَذَلِكَ. کہتے ہیں کہ عشرہ اولین پیچھے لے کر آ جائے، اثنتا کے پیچھے عشرتا لے کر آ جائے. عشرہ جو ہے کون سا عشرہ؟ وہ عشرہ کی جو تا والا عشرہ ہے، تا والا عشرہ، اس کو پیچھے لے کر آ جائے. کس کے؟ اثنتا کے پیچھے لے کر آ جائے. اثنتا کون سا؟ کذالک، وہ بھی تا والا ہو، دونوں تا والے ہوں. یعنی اثنتا عشرتا، یو اثنتا عشرتا. وعشرًا بغیر طاء، اور عشر جو بغیر تا کے ہو. اثنا کذالک، اثنا بھی جو بغیر تا کے، تو یہ اس عشر کو جو ہے اثنا کے بعد لے کر آئیں گے، اثنا عشرہ ہو جائے گا. اب دقت فرمائے گا. اذا انصا تشا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مؤنث کو لے کر آ جائیں، یہ اذا انصا تشا جو ہے نا، یہ پہلے والی عبارت کے ساتھ تعلق رکھنا ہے. عشرتا اثنتا عشرہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اور دوسرا جو آ رہا ہے ذکرن، یہ جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے دوسری والی عبارت کے ساتھ، یعنی عشرن اور تا کے ساتھ، اثنا عشرہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے.
اسی کہتے ہیں اذا انسا تشا، جب آپ مؤنث کو چاہتے ہیں تو اثنتا عشرتا کہیں. راجع للاول، رجوع کرتا ہے عشرہ کے لیے، عشرہ نہیں عشرتا کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی اثنتا عشرتا اس کے لیے یہ. او ذکرن، اور اگر مذکر آپ چاہتے ہیں تو پھر جو ہے اثنا عشرہ آئے گا. راجع للثانی، یہ دوسری عبارت عشرن اثنا اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. اب مثال پیش کر رہے ہیں قرآن کی آیت ہے فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریا پر اپنا عصا مارا، اس کے نتیجے 12 جو ہے وہ راستے بن گئے. فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، کہتے ہیں کہ 12 چشمے ہو گئے، 12 راستے ہو گئے اس مارنے ضرب کے نتیجے میں، وہ 12 چشمے پھوٹ نکلے. یہاں پر اثنتا عشرۃ ہماری شاید مثال ہے، جو ہے دونوں تا والے آ گئے ہیں. عینن یعنی یہ معدود ہے، مفرد منصوب تمیز آئی ہے. دوسری مثال دیکھیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. یہ پہلے جو ہے مؤنث تا والی مثال تھی، اب بغیر تا والی مثال ہے، ہاں مذکر کی مثال ہے. ان عدت الشہور، شمار کرنا مہینوں کا، عند اللہ ہے اللہ کے، ہاں 12 شہرا، شمار کرنا 12 مہینے اللہ کے نزدیک ہیں. تو 12 ہماری شاید مثال ہے، یہ دونوں تا کے بغیر ہے. شہرن تمیز واقع ہوئی ہے. یہ تو یہاں تک مسئلہ ہو گیا. اب آگے جو ہے ہاذا کا مطلب ہے، اس طرح فصلون آتی ہے نا، یہ ہاذا اس کا کام کرے. فصلون یعنی یہ مطلب ختم ہو گیا، یہ اب نیا مطلب شروع ہوا. ہاذا ہے نا، خذ اس مطلب کو، لے لو اس مطلب کو، اب آگے نیا مطلب شروع ہو رہا ہے. آگے مطلب یہ ہے کہ ایک استثناء واقع ہوا کہ دونوں جز مرکب میں مبنی بر فتح ہے، آگے نہیں، لیکن اس میں ایک استثناء واقع ہو. مبنی بر فتح ہونا الگ ہے اور مورب ہونا الگ ہے. مورب مبنی سے استثناء ہے نہیں، قانون تھا دونوں جز مبنی ہونا چاہیے، لیکن ایک جگہ پر استثناء ہے. وہ کیا ہے؟ 12. اثنا جو ہے نا، خالی 12 نہیں، اثنا وہ معرب ہے. اثنا اور اثنتا یہ دونوں معرب ہے، اسی لیے حالت نصبی و جری میں اثنا ہی پڑھتے ہیں، اور حالت نصبی و جری کے اندر مؤنث میں پڑھتے اثنتائی، یہ معرب ہونے کی وجہ سے. یہ صرف یہ ایک لفظ ہے عدد میں کہ جزء اول میں اثنا جو ہے وہ معرب آیا کرتا ہے. اچھا، معرب آنے کی وجہ کیا ہے یہ بتائیں. کہتے ہیں معرب آنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ شبہ مضاف ہے، اور اضافہ خصوصیات معرب میں سے. اگر مبنی کی شباہت دی تو شباہت کو توڑ کر کے اضافہ جو ہے اس مبنی کو بھی معرب بنا دیا کرتا ہے. تثنیہ ہونا، مضاف ہونا، یہ جو ہے مخصوص سے معرب ہے، اس لیے جو ہے وہ مبنی کی شباہت کو توڑ دیتا ہے اور معرب بناتا ہے. اور یہ شبہ مضاف ہے، خود مضاف تو نہیں، کیونکہ مرکب ہو گیا. مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، نہیں مرکب ہو گیا، اس لیے ایک چیز بن گئی، مضاف مضاف الیہ تھوڑی بھی. یہ شبہ مضاف ہے. شبہ مضاف کے لیے جو وہاں پر ہم ہدایہ اور سمدیہ میں پڑھ چکے کہ شبہ مضاف اس کو کہتے ہیں کہ جزء ثانی شبہ مضاف جزء اول کے لیے مکمل ہوگا، اس کو مکمل کرنے والا. تو احد یا اثنا کہنے سے 12 کا مطلب ادا نہیں ہوگا جب تک کہ اشارہ کو نہیں ملائیں گے. بس اشارہ جو ہے 12 کے عدد کو مکمل کرنے کے لیے اثنا کے تکمیل کا کام کرتا ہے. جب بھی تکمیل کا کام کرے گا تو اس وقت جو ہے کہلائے گا یہ شبہ مضاف ہے.
کیونکہ مضاف جس طرح مضاف الیہ کی ذریعے سے مکمل ہوتا ہے، اس طرح جزء ثانی شبہ مضاف میں بھی جزء اول کو مکمل کرنے والا ہوتا ہے۔ باقی اور تفصیل تو انشاءاللہ ہم بعد میں عرض کریں گے جب مضاف الیہ کی گفتگو آئے گی، کہ جو ہے اس میں دو اور علامتیں ہیں شبہ مضاف کی۔ تو چونکہ شبہ مضاف ہے اور مضاف الیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ مبنی کو بھی معرب کر دیا کرتا ہے، کیونکہ مختصات اسم کے اندر ہے اور اسم کے اندر اصلی کے معرب ہوئے ہیں، اس لیے جو ہے یہ ہو گیا معرب، اس کو کہتے ہیں والمعرب، معرب مما ذکر، ان مبنیات میں سے کہ جس کو ذکر کیا گیا، یعنی وہ دو جز جو مبنی ہوا کرتے جس کو ذکر کیا، اس میں سے معرب کیا ہے؟ اسنا اور اسنتا، یہ دونوں معرب استثنائی ہے، یعنی مبنی میں سے استثناء کر کے معرب بنایا گیا ہے۔ والیاء فیہما لغیر الرفع، یا آئے گا اسنا اور اسنتا میں، یا آئے گا حالت نصبی و جری میں، غیر رفع، غیر رفع کا مطلب کیا ہے؟ حالت نصبی اور حالت جری میں، یہ جو ہے غیر رفع یعنی کیا؟ حالت نصبی میں، حالت جری میں، وہ آئے گا کیا؟ یا اسنئی، اسنتئی، ورفع بالالف، اور الف کے ذریعے سے اس کو رفع کی حالت میں لے کر آ جائے، یعنی اسنا عشرہ اور اسنتا عشرتا، یہ جو ہے یہ رفع کی حالت پہ لے کر آ جائے۔ والیاء فیہما لغیر رفع، اسنتا میں غیر رفع کے لیے لے کر آ جائیں، ورفع بالالف، اور الف کے ذریعے سے رفع دے دیں، کما تقدم فی اول کتاب، جیسے اول کتاب میں گزر چکا ہے۔ یہ ایک اشکال کی طرف اشارہ بھی ہے کہ تکرار عند العقلاء قبیح ہے، اور فصیح کلام اس میں تکرار آ جائے تو اس کی فصاحت ختم ہو جایا کرے۔ کسی نے قرآن مجید پر بھی اعتراض کیا ہے، جو ایک نصرانی نے اعتراض کیا تھا کہ آپ خود مانتے ہیں کہ کلام عرب میں تکرار جو ہے وہ فصاحت کو ختم کر دیا کرتا ہے، اس کے اندر جو خباثت پیدا کرتا ہے، تو آپ کے قرآن میں تو جگہ جگہ تکرار ہی بھرا ہو۔ ابھی آلاء ربکما تکذبان کتنی دفعہ ہے؟ ویل للمطففین کتنی دفعہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کتنی دفعہ ہے؟ یہ اشکال کیا قرآن مجید کو اس نصرانی نے، تو پیغمبر نے اس کا جواب دیا تھا کہ بھائی ہر ایک جو ہے اس کے اندر، ہر قصے کے اندر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے اس کے اندر ہر ایک کے اندر الگ قسم کی نصیحت ہے، اس لیے جو ہے ایک ہی کلام نہیں ہے، وہ الگ الگ کلام ہے، کیونکہ دونوں سب کی نصیحت الگ الگ ہے۔ اسی طرف ابھی آلاء ربکما تکذبان، اس میں تکرار نہیں ہے، لیکن وہ اس سے سابق کی نعمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے، ہر نعمت الگ الگ نعمت ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس لیے جو ہے کلام ایک ہی نہیں کہلائے گا۔ تو یہاں پر بھی مصنف پر اعتراض کیا گیا کہ آپ نے پہلے بھی کہا یہ کہ جو ہے غیر رفع کے لیے یا آئے گا اور رفع کے لیے الف آئے گا، یہ تو تثنیہ شبہ تثنیہ کی گفتگو کے اندر اسنا و اسنتان کی گفتگو میں آ چکا تھا، دوبارہ یہاں پر کیوں ذکر کیا؟ کہا وہاں پر ایک مسئلہ الگ تھا، وہ تثنیہ کی گفتگو کے اعتبار سے تھا، یہاں پر اور مسئلہ ہے کہ جو ہے یہاں پر جو ہے وہ عدد کی گفتگو کے اعتبار سے عرض کر رہے ہیں، دونوں کا جو ہے اعتبار الگ الگ ہے۔ خوب، والفتح بناءً فی جزئی سواہما الفا، کہتے ہیں کہ دونوں جز کو مبنی پر فتح تو قرار دینا ہے، لیکن اسنا اور اسنتا کو چھوڑ کر دونوں کو مبنی قرار دینا، وہ پہلے بھی گزر گیا کہ پہلا جز کیوں مبنی ہے، دوسرا جز کیوں مبنی ہے، یہ بتا۔ والفتح، فتح دینا یعنی مبنی و فتح قرار۔ فتح جو ہے اس میں ایک نقطہ اور بھی ہے، ٹائم بھی ہے، ہاں چلو کتنے فتح
کسرہ ضمہ، یہ اعراب وہ اعراب ہیں کہ جو معرب میں بھی استعمال ہوتے ہیں، مبنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. فتح، کسرہ، ضمہ، معرب میں بھی، بنا میں بھی. اب والفتح بناءً کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ فتح جو دونوں میں استعمال ہو رہا تھا، اس وقت ہم بنا کے لیے استعمال کر رہے ہیں، معرب کے لیے استعمال نہیں کر رہے ہیں. اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن رفع نصب جر جو ہے وہ مخصوص ہے معرب کے لیے، یہ دونوں کے لیے مشترک ہے. جب مشترک ہے تو پھر اس کو مشخص کرنے کے لیے معرب کے لیے آیا ہوا ہے یا مبنی کے لیے. کہ فتح اگرچہ کہ معرب و مبنی دونوں میں آتا ہے، لیکن یہاں پر بنا کے لیے استعمال ہوا ہے، یہ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. والفتح بناءً فی جزئی سواہما، فتح مبنی قرار دینا ہے اثنا و اثنتا کے سوا والے دو جز میں. بناءً تمیز ہے نا. ہاں کہتے ہیں والفتح فی بناءً فی جزئی سواہما، اثنا اور اثنتا کے سوا دو جز میں بنا قرار دیتے ہوئے فتح کو لے کر آئیں گے. یہ فتح جو ہے اولفا، یہ الفت پیدا کر گیا ہے. اچھا، بنا جو ہے جب بھی کسی اسم میں آئے گا تو تین سوال پیدا ہوں کہ کیوں مبنی ہوا، اور مبنی ہوا تو اصل در مبنی سکون ہے تو سکون کیوں نہیں آیا، اور سکون کیوں نہیں آیا. پھر تیسرا سوال یہ کہ اعراب آیا تو اعراب کیوں فتح آیا، غیر فتح کیوں نہیں آیا. سارے جو سوالات تین آیا کرتے ہیں. اما البناء، اما بنا کیوں ہے، مبنی پر فتح مبنی کیوں ہوا ہے، اصل مبنی ہونے کی کیا علت ہے. فَلِتَضَمُّنِهِ مَعْنَى حرف العطف، ہم نے پہلے عرض کیا کہ اشرہ کے شکم میں واو عاطفہ کا معنی متضمن ہے. فَلِتَضَمُّنِهِ، کیونکہ اشرہ جو ہے اپنے شکم میں لیے ہوئے معنی حرف العطف، حرف عطف کا معنی، واو کا معنی لیے ہوئے ہے، اسے مبنی ہو گیا. یہ تو پہلا سوال کرے کہ مبنی کیوں ہوا. دوسرا سوال کیا تھا کہ بھئی مبنی ہے تو اصل در مبنی جو سکون ہے تو سکون کی جو حرکت کیوں دی، اس کا جواب نہیں دیا انہوں نے. تیسرے کا جواب دیا کہ حرکت نے اگر حرکت دی تو فتح کیوں دی، اس کی وجہ بتا. اما الفتح فلخفتہ وثقل المرکب، تو اس لیے جو فتح دیا ہے کہ مرکب قرار دینا، اس کلمے کو ثقیل بنا. ثقیل نہ پڑھنے میں ذرا مشکل بن جایا کرتا ہے، ایک کلمہ اور دو کلمہ تلفظ کرنا ثقیل ہوا کرتا ہے، مرکب میں ثقیل ہو جایا کرتا ہے. اور جو ہے فتح اخف حرکات ہے، اس لیے فتح جو ہے خفت کے لیے دے. فلخفت ہی کہ فتح خفیف ہے، اور ثقل المرکب ہے، اور مرکب جو ہے ثقیل بن جایا کرتا ہے، اس لیے فتح اخف حرکات کی. واستثنى فی القافیۃ ثمانیہ، یہاں پر مصنف نے کتاب کافیہ میں خالی اسنا اور اسنتا کو جو ہے استثناء نہیں کیا ہے، بلکہ انہوں نے ثمانی کو بھی استثناء کیا ہے. کہا یہ بھی معرب ہے. اصل تو بنا ہے نا، سب دونوں جو مبنی ہیں، ایک تو اسنتا جو ہے استثناء کیا، دوسرے ثمانی کو بھی استثناء کیا. کہا یہ بھی معرب ہے، اس لیے کہ یہ معرب ہے، یعنی یہ معرب استثناء کا مطلب معرب ہے. اصل قانون کیا ہے کہ دونوں جز مبنی ہونا چاہیے، اس سے استثناء کریں گے نا معرب بنائیں گے. تو استثناء کیے کا مطلب کیا ہے، معرب قرار دیا ہے اس کو. ہاں، واستثنى، مصنف نے استثناء کیے کتاب کافیہ میں الثمانی، ثمانی کو جو معرب قرار دیا آواز مصنف نے کتاب کافیہ. اب ثمانی کو پڑھیں گے کس طرح کہ ثمانی کو چار طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. نمبر 1 ثمانی، نمبر 2 ثمانیہ، نمبر 3 ثمانے، نمبر 4 ثمانہ. 4 طریقے سے ہم نے پڑھ کے بتایا آپ کو. ثمانی یا کے ساتھ، یا ساکن کے ساتھ، ثمانیہ یا کے اوپر فتح دے کر، ثمانے یا کو حذف کرتے، ثمانے نون کے نیچے کسر دے، اور ثمانہ جو ہے نون کو حذف کرتے فتح دے.
چار طریقے سے پڑھا ہم نے. فیجوز اسکون یا احا، بس جائز معرب ہونے کی صورت میں یا کو ساکن کیا جائے. وقضا حذفها اور مع بقاء کسر النون، اور اسی طریقے سے یا کو حذف کرنا اور نون پر کسرہ باقی رکھیں گے. ومع فتحها اور فتح نون کے ساتھ یا کو حذف کریں گے، یا کو حذف کریں گے. اور ایک مشہور طریقہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یا کے اوپر فتحہ بھی دیں گے، یا کے اوپر فتحہ دیں تو ثمانیہ پڑھیں گے. چار طریقے ہو گئے پڑھنے کے. ومیز العشرین وما بعدها للتسعین، تسعین کا ہاں نون پر بھی فتح و کسرہ دیں گے. ہاں چار طریقے ہو گئے نا، ثمانیہ، ثمانی اور ثمانے اور ثمانہ، چار طریقے. فرماتے ہیں ومیز العشرین وما بعدها للتسعین ای معها بواحد نکرۃ منصوبۃ کاربعین حینا وثلاثین لیلۃ. فرماتے ہیں کہ آپ عشرون اور باب عشرون، باب عشرون جو ہے یعنی تسعون تک، تسعین الف الف اطلاقی ہے. ہاں یہ باب عشرون کہلاتا ہے. باب عشرون تسعین تک ہے. اس کے اندر تمیز جو لے کر آئیں، واحد نکرہ منصوبہ جیسے لیلتان، اینان، جیسے کہتے ہیں کہ میز العشرین، عشرین کے لیے تمیز لے کر آئیں. وما بعدها اور عشرین کے بعد للتسعین یعنی تسعین 90 تک. ای معها لام جو ہے معا کے معنی میں لیا کا اس 90 کو ملاتے ہوئے. بواحد نکرۃ منصوبۃ، واحد نکرہ منصوبہ کے ذریعے سے تمیز لے کر آ جائیں. کاربعین حینا 40 زمانے، وثلاثین لیلتان 30 راتیں. تو جو ہے آپ نے دیکھا باب عشرون کے اندر مفرد مؤنث نکرہ وہ تمیز لے کر آ گئے ہیں. صلی اللہ علیہ